اور یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم تو اخباری ہیں. اخباری کے معنی بے سواد کے نہیں ہیں. اخباری کے معنی نعوذ باللہ جاہل کے نہیں ہیں. ہمارے ہاں جو اخباری علماء ہیں ہم ان کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں. اخباری علماء کا ہم احترام کرتے ہیں. ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے. نعوذ باللہ نہ وہ فاسق ہیں نہ وہ کافر ہیں، مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. نظریاتی اختلاف بعض مسائل پر ہے، لیکن آج کل جس طرح سے اخباری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ اور جو روایت سامنے آ گئی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. ایسا نہ کیجیے. اولاً ہم اپنے حجم کو پہچانے، ہم کیا ہیں. سائنس کی باتیں میں کر رہا تھا ممبر پر، لیکن بہرحال میں کوئی بات ایسی نہیں کہہ سکتا ہوں سائنس کے میدان میں یقین کے ساتھ کہ آپ سب لوگ مان لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے، اس لیے کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، اب نہیں ہوں. سائنس کی اپنی فیلڈ ہے، اپنا میدان ہے، اس کے تقاضے ہیں، میں اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، لیکن حرف آخر میرا نہیں ہو سکتا. اسی طرح دین ہے، اسی طرح مذہب ہے، اسی طرح فقہ ہے، اسی طرح شریعت ہے، اسی طرح روایت ہے. اب ایک روایت ایسی ہے، دیکھیے اس میں مسلک کا بھی فرق نہیں ہے. آپ حضرات نے سنا ہوگا اکثر بیان کرتے ہیں لوگ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنی امت کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں؟ کہا نمازیں، 50 وقت کی نمازیں. کہا فرزند ابراہیم، در یتیم آمنہ، مصطفیٰ، ارے تمہاری امت میں یہ سکت نہیں ہے کہ 50 وقت کی پڑھ سکے. واپس جاؤ، اللہ سبحانہ وتعالی سے کہو کہ پروردگار میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں میری امت نہیں پڑھ سکے گی 50 وقت کی نماز. تو واپس گئے حضرت، اور اس کے بعد خوب پڑھی جاتی ہے ممبر سے. جھوم جھوم کے لوگ پڑھتے ہیں اور اونگ اونگ کے لوگ داد دیتے ہیں. یا اس کے برعکس اونگ اونگ کے پڑھتے ہیں اور آپ جھوم جھوم کے داد دیتے ہیں. حضور گئے اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ 10 وقت کی کم کر. اچھا جاؤ 50 نہیں تو 40. پھر واپس آئے اور پھر بیچ میں جناب موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ کہا 40. کا نہیں بھائی، یہ 40 بھی نہیں پڑھ پائیں گے، واپس جائیے. پھر واپس گئے. پھر حق سبحانہ و تعالیٰ 10 وقت کی کم کر 30. پھر واپس آئے. پھر جناب موسیٰ نے روکا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پھر واپس گئے. پھر 10 وقت کی کم ہوئی. پھر آئے. پھر روکا. پھر واپس گئے. پھر 10 وقت کی کم ہوئی. پھر آئے. پھر واپس گئے. پھر 5 وقت کی کم ہوئی. پھر آئے. پھر جناب موسیٰ نے کہا تو رسول نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب نہیں جاؤں گا. آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بار اور چلے ہی جاتے ہیں. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. بس ایک بار اور چلے جاتے، یا تو ایک وقت کی رہ جاتی یا بالکل ہی معاف ہو جاتی. نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ غور فرمائیے کہ اس روایت کو کس نے جعل کیا ہے. پہلی منزل میں خود حق سبحانہ و تعالیٰ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے.
اللہ عالم ہے، حکیم ہے، رؤوف ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے. اور وہ حکیم، اس کی حکمت کہاں گئی جب وہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ بندے یہ 24 گھنٹے میں 50 رکعت کیسے پڑھ سکیں گے؟ 100 گھنٹے کا دن رات تو بنایا نہیں تھا. تو سب سے پہلا سوال قائم ہوتا ہے صفات حق پر، دوسرا سوال قائم ہوتا ہے نبوت مصطفیٰ پر. یہ خاتم النبیین ہیں، یہ زیادہ عالم ہیں یا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اسی لیے علم اصول کی کتاب پڑھنے والے، آپ دیکھ لیجئے اس روایت کو، اگر کتابوں میں موجود ہے بکثرت موجود ہے. کیا ہم اخباری مسلک قبول کر کے اس روایت کو قبول کر لیں، بیان کرتے رہیں؟ نہ اللہ کی عظمت باقی رہتی ہے، نہ نبی کی عظمت باقی رہتی ہے، نہ امت کی آبرو باقی رہتی ہے، نہ نماز کی حرمت باقی رہتی ہے. یہ اور اس قسم کی روایتیں ہماری کتابوں میں بھری ہوئی ہیں جو خدا دشمنوں نے اور اسلام دشمنوں نے گڑھی اور حدیث کی کتابوں میں بھر دی. مشہور ترین روایت ہے، اس لیے میں نے اسے موضوع بنایا. اب اصولی علماء کا کیا کام ہے؟ پروردگار جنت نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جناب علامہ شیخ حسن ابن زین الدین شہید ثانی، ان کی مشہور کتاب ہے اصول فقہ میں، جو صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے، بڑی پربرکت کتاب ہے، ابتدائی کتابوں میں سے ہے. ایک زمانے میں پہلی کتاب وہی پڑھائی جاتی تھی علم اصول فقہ میں، اس کا نام ہے معالم الاصول. اصل میں تو اس کا نام ہے معالم الدین وملاذ المجتہدین، لیکن وہ فقہ میں کتاب ہے، اس کا مقدمہ ہے وہ اصول میں. اس مقدمے کو الگ کر کے مستقل کتاب کے طور پر پھر شائع کیا گیا اور وہ نصاب میں داخل ہو گیا اصول فقہ میں. اس کتاب میں انہوں نے صاف صاف لکھ دیا کہ بھائی یہ روایت خدا کے واسطے اس پر اعتبار نہ کریں. ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایک مثال، اور تنہا انہوں نے نہیں، نہ جانے کتنا. اور ہمارے یہاں یعنی بظاہر کتنی دلاویز و خوبصورت داستان گڑھی گئی اور آپ سنتے رہتے ہیں اور کبھی ذہن میں شک شبہ پیدا ہوا. اور حقیقت کیا ہے؟ نہ توحید سلامت رہتی ہے، نہ رسالت سلامت رہتی ہے، نہ نبوت سلامت رہتی ہے، نہ نماز کی حرمت، نہ آپ کی آبرو امت. اور ہمارے یہاں اسی طرح خود نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کیا کچھ ہے. وحی کی حقیقت، اقرا کی کہانی، یعنی اقرا کا واقعہ اگر سننا ہو تو اس سے سنیے جس نے کہا ہے کہ میں نور وحی اور رسالت دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا. نہج البلاغہ میں ایک بلند صلوات پڑھیں محمد والے. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. تو نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے، خطبہ قاصعہ، اس میں ایک جملہ ہے، فرماتے کنت ارى نورا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ. میں نور وحی اور نور رسالت کو دیکھتا تھا. نور وحی اور نور رسالت، نور وحی، نور وحی، نور وحی اور نور رسالت کو دیکھتا تھا اور نبوت کی نکھت کو، نبوت کی خوشبو کو سونگھتا تھا. اب اسی وحی کے تعلق سے ایک بات اور عرض کر لینے دیجئے تاکہ ذہن کے آفاق ذرا اور کھل جائیں.
سب کے لیے گزارش کر رہا ہوں، یہ کوئی مسلکی گفتگو نہیں ہے. خدا کی عظمت کو پہچانے، نبی کی عظمت کو پہچانے. اگر میں کوئی پیغامبر آپ کے پاس بھیجوں براہ راست، تو آپ کو اس پیغامبر کو پہچاننا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ پہچانے ہی گے نہیں کہ یہ پیغامبر ہے یا کوئی اور، تو پیغام محفوظ رہے گا، پیغام منتقل ہوگا، پیغام پہ یقین اور اعتماد پیدا ہوگا؟ نہیں. اب بعض بیویوں سے روایتیں ہیں، بعض لوگوں سے روایتیں ہیں کہ حضور پر جب شروع میں وحی نازل ہوتی تھی تو حضور پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ جبرائیل ہیں یا کوئی اور. یہ نبوت کا بیان ہے، یہ رسالت کی عظمت ہے. یہ مثلا غار حرا میں آئے، پیغام دے گئے، تو آپ لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے تشریف لائے، اور آپ نے اپنی زوجہ جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ آج عجیب واقعہ ہوا، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا. کون تھا؟ فرشتہ تھا، جن تھا، شیطان تھا، کون تھا؟ نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. پیغمبر خود پہلی منزل میں اگر شبہے میں مبتلا ہیں تو پھر پیغمبر پر ایمان لانے والے یقین کہاں سے لائیں گے؟ کیا کیا مسلمانوں نے لکھ رکھا ہے اپنی کتابوں میں. جب پہلی وحی نہیں، مان لیجیے پہلی بار جو وحی آئی تھی اس میں شک و شبہ ہو گیا، جب پہلی بار ایک بار ہو گیا تعلق قائم، اب دوبارہ تو پیغامبر کو پہچاننے میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. اب معلوم ہوا کہ آپ اپنے بیت الشرف میں تشریف فرما ہے، غار میں نہیں، غار حرا میں نہیں، مکے میں بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بیت الشرف میں ہے. اور ایک مرتبہ کہتے ہیں پھر وہ نظر آیا، پھر وہ نظر آیا، پتہ نہیں کون ہے، فرشتہ ہے یا شیطان ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور اس وقت جناب خدیجہ فرماتی ہیں تم میرے قریب آ جاؤ، تم میرے قریب آ جاؤ، تم میرے قریب. اور لوگ یہ پڑھتے ہیں اور مجمع سر دھنتا ہے. کس نے سحر کر دیا عقلوں پر تمہاری مسلمانوں؟ کس نے جادو کر دیا؟ یہ عظمت نبوت ہے، یہ عظمت وحی ہے، یہ عظمت رسالت ہے، یہ ناموس مصطفیٰ کی عظمت ہے. بی بی خدیجہ فرما رہی ہے میرے قریب آ جاؤ. اللہ نے رسالت کس پر نازل کی تھی، خدیجہ پر یا مصطفیٰ پر؟ میرے قریب آ جاؤ، بتاؤ. اچھا میرے بالکل زانو پہ بیٹھ جاؤ، بتاؤ کہ اب بھی وہ نظر آ رہا ہے؟ فرمایا ہاں اب بھی نظر آ رہا ہے، اب بھی نظر آ رہا ہے. اچھا اپنا سر میرے سینے کے قریب یا میرے لباس کے اندر ایسے لے آؤ. اب بھی نظر آئے گا؟ اب نہیں نظر آئے گا. پھر یہ یقیناً جبرائیل ہے، یہ شیطان نہیں ہو سکتا. اگر شیطان ہوتا، جن ہوتا، تو یہ نعوذ باللہ اس میں حیا نہ ہوتی، غیرت نہ ہوتی، اب بھی رہتا. مگر تم اب میرے اتنے قریب ہو گئے ہو اور اس نے آنکھیں پھیر لی، چلا گیا، اس کا مطلب یہ فرشتہ ہے. کیا معیار ہے فرشتے کو پہچاننے کا؟ رسول نہیں پہچان رہے ہیں کہ یہ جبرائیل ہیں. خدیجہ مختلف طریقوں سے آزما کر بتا رہی ہیں محمد یہ جبرائیل ہیں. یہ ہے مسلمانوں کا لٹریچر، یہ ہے روایتیں، یہ ہے حدیثیں. اس طرح آپ نے اپنے نبی کو پہچانا ہے. اور 1400 برس گزر گئے، 1500 برس گزر گئے. اگر نبی کی نبوت اور وحی کی حقیقت یہی ہے تو پھر مسلمان یقین میں کیسے پختہ ہو سکتا ہے؟ رسول خود اللہ بھیجنے والا کس کے پاس؟ رسول کے پاس. کس کو بھیجنے والا؟
جبرائیل کو، اور رسول پہچان نہیں پا رہے. کیا لٹریچر ہے، کیا صحیح صحیح کتابوں میں عمدہ عمدہ حدیثیں لکھی ہوئی. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. مسلمانوں عظمت رسالت کو پہچانو، مسلمانوں عظمت نبوت کو پہچانو، مسلمانوں ناموس وحی کو پہچانو، اور ان ہستیوں سے تعارف حاصل کرو جو نور نبوت دیکھتے تھے، جو نور رسالت دیکھتے تھے، جو خوشبو نبوت سونگتے تھے، جو نکہت نبوت سونگتے تھے، جنہیں رسول نے اپنے اجزاء قرار دیا ہے، رسول نے جن سے منیت کا رشتہ قائم کیا ہے. علی سے فرمایا علی منی و انا من، حسن کے لیے فرمایا حسن و منی، حسین کے لیے فرمایا حسین و منی. اگر وحی کا وہی فلسفہ ہے تو یقین فرمائیے قیامت تک کوئی صحیح طور پر ذہین انسان، عقل مند انسان، دانش مند انسان، کوئی حکیم، کوئی فلسفی، کوئی عارف ایمان نہیں لا سکتا، یقین نہیں حاصل کر سکتا. لیکن اگر وحی کی حقیقت کو جاننا ہو، اسی لیے بس اب ایک گریز ہے، وقت گزر گیا، بہت سمیٹ کے بہت طاقت جمع کر کے آیا تھا، اور جو کچھ عرض کرنا چاہتا تھا آج وہ رہ گئی باتیں. لیکن بہرحال انشاءاللہ ابھی چند شبیں ہیں، گزارش کروں گا. یہ جملہ البتہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کس وقت تاریخ عالم میں حسین کا ظہور ہوا ہے، کس وقت جب تخت بیٹھنے والے باغی شام کی زبان سے وحی کا انکار ہو رہا تھا. کس چیز کا انکار ہو رہا تھا؟ وحی کا انکار، نبوت کا انکار، اصل نبوت کا انکار. لوگ یزید کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں، لوگ یزید کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بحث ہے کہ وہ مسلمان تھا تو اس پر لعن جائز ہے یا نہیں. میں تو ہر اس شخص کے اسلام پر شبہے کی نگاہ ڈالتا ہوں جو یہ بحث کرے کہ یزید پر لعن جائز ہے یا نہیں. کوئی فقیہ، کوئی مجتہد یہ بحث کرے کہ یزید پر لعنت جائز ہے یا نہیں، سمجھ لیجئے یہ نہ فقیہ ہے، نہ مجتہد، نہ عارف. اس کا کسی بھی چیز سے تعلق ہو سکتا ہے مگر خدا سے تعلق نہیں ہے. کسی دربار سے ہو سکتا ہے، کسی سرکار سے ہو سکتا ہے، کسی مسلک سے ہو سکتا ہے، کسی گروہ سے ہو سکتا ہے، مگر خدا سے تعلق نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یزید کی زبان پر کیا تھا؟ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا، ایک ڈھونگ رچا تھا. نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا، نہ کوئی ملک آیا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. یہ انکار ختم نبوت نہیں ہے، یہ انکار اصل نبوت ہے. آپ حضرات بعض ملکوں میں بیٹھ کر بحث ختم نبوت کی کرتے ہیں اور ان لوگوں کے اسلام کو زیر سوال لاتے ہیں جو ختم نبوت میں شبہ کرتے ہیں، اور جو اصل نبوت میں شبہ کرے وہ رحمت اللہ تعالی علیہ. کیا دوہرا معیار ہے، اس سادگی بھی کون نہ مر جائے خدا. اصل نبوت میں شبہ، انکار، شبہ نہیں انکار. لعبت بنو ہاشم، بنو ہاشم نے کھیل کھیلا تھا، ڈھونگ رچا تھا. کس کی خاطر؟ ملک کی خاطر، اقتدار کی خاطر، حکومت کی خاطر. دیکھیے یہ فکر بنیادی فکر ہے، یاد رکھیے. آج تک
بہت سے مسلمان اسلام کے معنی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس اسلامی حکومت قائم کرنی ہے. اگر اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تو بس اسلام خطرے میں. اسلام کی حکومت زمین پر قائم بعد میں کرو، اپنے دلوں پر پہلے قائم کرو. جو صالح اسلامی حکومتیں ہیں ان کی آبرو اپنی جگہ محفوظ، لیکن یہ جو ادھر ادھر سے پیدا ہو جاتے ہیں، جو اسلحے کے علاوہ کوئی زبان نہیں سمجھتے. میں کل بھی عرض کر چکا ہوں، کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے میری، لیکن ایک بات دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. توجہ رکھیے گا. ایک طرف اسلامی حکومت قائم کرنے کا وہ طریقہ ہے کہ بچوں کو ذبح کیا جائے، عورتوں کو اسیر کیا جائے، بازاروں میں کنیز بنا کر بیچا جائے، اپنے ہی کلمہ گویوں کو ذبح کیا جائے، اور وہ کردار کہ جو خود ان کو بنانے والے ہیں وہ انہیں ڈس اون کریں. اور فرمایا واقعا ایسے موڑ پہ گفتگو پہنچ جاتی ہے کہ مجھے پھر ایسے مقامات پر لفظ ڈھونڈنے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈکشنری میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں. بس اس سے زیادہ کیا عرض کریں. بعض الفاظ ایسے ہیں جو ہم لوگوں کے یہاں شرفا کے گھرانوں میں بولے نہیں جاتے، تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے مجھ جیسے طالب علم کو تو ڈکشنری کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ میری زندگی کا واقعہ ہے، المیہ ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب میرے سامنے دشنام دے کر چلے گئے، میری سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا انہوں نے، کس سے پوچھتا. ایک بزرگ سے پوچھا بھائی اس لفظ کے کیا معنی ہے، تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا. بس میں سمجھ گیا کہ یہ کچھ نازیبا لفظ ہے. جا کے ڈکشنری میں ڈھونڈتا رہا تو الحمدللہ مہذب اللغات میں وہ لفظ مل گیا. پروردگار بلندیاں عطا فرمائے جناب مرزا مہذب لکھنوی صاحب کو. یادگار کارنامہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں عرض کر رہا ہوں مجبوری ہوتی ہے ہم جیسوں کی. جو خود جنم دینے والا ہے وہ ڈس اون کرے تو اسے کیا کہیں گے؟ جو پیدا کرنے والا ہے وہ ڈس اون کر رہا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ کیا عنوان ہے؟ اب داعش کو کیا کہیں گے؟ بہرحال ایک یہ روش ہے کہ ہم بس زبان شمشیر اور کوئی زبان نہیں. میرا کوئی تعلق، میرا پاسپورٹ انڈین ہے، میرا ایرانی حکومت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اور اس کے بعد آیت اللہ العظمی خامنئی صاحب نے جو حکومت قائم کی ہے وہ بزور شمشیر نہیں. یہاں نظر آتا ہے ان کی روش کو، ان کے رویے کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے کم از کم درس وہاں سے لیا ہے جہاں تلوار اصل نہیں ہے، مودت اصل ہے، محبت اصل ہے، معرفت اصل ہے، علم اصل ہے، سلیقہ اصل ہے، قانون اصل ہے. تھوپتے نہیں ہیں بلکہ ان پہ جنگ تھوپی جائے تو کچھ ثبات قدم سے، کس ثبات قدم سے، کس صبر سے، کس پامردی کے ساتھ کس طرح اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں. اور اگر دوسری جگہوں پر بھی جنگ کی آگ بھڑکائی جائے تو کس طرح اسے بجھانے میں مدد کرتے ہیں. رویے الگ الگ ہیں.